قرآن میں ایک ایسی حیرت انگیز کہانی آتی ہے جہاں تاریخ کے ایک سب سے طاقتور بادشاہ کا سامنا ہوتا ہے ایک ننھی سی مخلوق سے، اور یہ ملاقات ان کا اور ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آخر ہوا کیا۔ ذرا سوچیں ایک ایسے حکمران کے بارے میں جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کا اختیار بے مثال تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی طاقت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے تھی۔ لیکن اتنی طاقت اور دولت کے باوجود ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی خاص نعمت جو باقی سب سے بڑھ کر تھی، اور پوری کہانی کا مرکز اصل میں یہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو ایک نبی بھی تھے اور ایک انتہائی طاقتور بادشاہ بھی۔ انہوں نے لیوانت کے علاقے پر حکومت کی، جس میں آج کے فلسطین، اردن اور شام کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ اللہ نے انہیں کچھ ایسی خاص نعمتیں دی تھیں جو حیران کن ہیں۔ وہ ہواؤں کو حکم دے سکتے تھے، جنات پر حکومت کرتے تھے جو انسانوں کی طرح ہی ایک مخلوق ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور سب سے کمال بات یہ کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ تو کہانی کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب حضرت سلیمان نے اپنی بہت بڑی فوج کو ایک مارچ کے لیے اکٹھا کیا، اور یہ کوئی عام فوج نہیں تھی۔ یہ فوج اصل میں 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک لشکر انسانوں کا تھا، دوسرا جنات کا، اور تیسرا لشکر تھا پرندوں کا، جو اوپر اڑ کر نیچے چلتی ہوئی فوج کو تیز دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ فراہم کر رہا تھا۔ جب یہ عظیم الشان لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی سی چیونٹی نے اس بڑی فوج کو اپنی طرف آتے دیکھا، اور اس لمحے ایک بالکل ننھی سی آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ آواز تھی ایک چیونٹی کی جو اپنی قوم کو بچانے کے لیے چیخ اٹھی۔ اس نے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج انجانے میں تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دیں۔ ذرا اس چھوٹی سی مخلوق کی اپنی قوم کے لیے فکر تو دیکھیں۔ اب یہاں بات سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود اس چھوٹی سی چونٹی کی بات سن لی، اور یہ سن کر وہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ احتیاط سے گزریں تاکہ کسی چیونٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اسی لمحے حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کی یہ نعمت دی، جس کی وجہ سے وہ ان بے زبان مخلوق کی جان بچا سکیں۔ تو اس کہانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک بادشاہ اور چونٹی کی کہانی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے 3 بہت گہرے سبق چھپے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق ہے مہربانی کا، تمام مخلوقات کے ساتھ، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ دوسرا ہے عاجزی، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود حضرت سلیمان ایک چھوٹی سی چیونٹی کے لیے رک گئے، جو یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت تکبر میں نہیں، عاجزی میں ہے۔ اور تیسرا ہے ذمہ داری، یعنی سیارے اور اس پر موجود تمام مخلوقات کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسا آفاقی اصول سکھاتی ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ اصول ہے ہر جاندار کے ساتھ عزت اور ہمدردی سے پیش آنے کا۔ اور یہی اصول اسلام کی تعلیمات میں بہت گہرائی سے موجود ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کی خدمت کرنے میں ثواب ہے۔ یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ہر زندگی قیمتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر تاریخ کا ایک عظیم ترین بادشاہ ایک ننھی سی چیونٹی کی فکر میں اپنی پوری فوج کو روک سکتا ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے آس پاس کی مخلوقات کے لیے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں، کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔